بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جی پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ جناب قاضی سائرس ہیں، سائرس سم تھنگ قاضی ہیں، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ عمومی طور پہ وزرائے خارجہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ یہ پریس کانفرنسیں وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ نہیں کیا کرتے، وزرائے خارجہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے اس وقت کے کیئر ٹیکر وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی چونکہ ایک ریٹائرڈ فارن سیکرٹری ہی رہے ہوئے ہیں، تو بہرحال سائرس قاضی صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے۔ اور اہم بات جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جو عمومی بریفنگ ہوتی ہے، وہ جو بلوچ صاحبہ جو ترجمان ہیں ان کے ذریعے بھی کہلوائی جا سکتی تھی، لیکن بات کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے، اس کو پر اثر بنانے کے لیے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ سیکرٹری خارجہ صاحب باقاعدہ میڈیا پہ آئے اور پریس کانفرنس کریں۔ وہ جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے اس کے لیے دن مخصوص ہوتے ہیں، شاید تاخیر کیا جانا جو تھا وہ افورڈ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اس بات کے اوپر آپ نے نظر رکھنا ہے، اور میں نے اس بات کا آخر میں آ کے جواب دینا ہے۔ میں نے مختلف اصحاب سے جو کہ اس حوالے سے رہے ہیں ان سے گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن 18 نومبر 2023 کو ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک خبر چھپتی ہے، اور اس کے اوپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ چن کے ایسے تمام لوگوں کو جو انڈیا کے قانون کے تحت وانٹڈ ہیں، اتنے تو میں بھی وانٹڈ ہو سکتا ہوں، انڈیا کے قانون کے تحت وانٹڈ ہیں، تو ان لوگوں کو دنیا بھر کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس سے منسلک لوگ، اور خالصتان کی آزادی کی تحریک سے منسلک لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر پاکستان کے اندر تقریباً یہ ٹائمز آف انڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ مرڈر ہوئے ہیں مسٹیریس کنڈیشن کے اندر۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں جیسے ہی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی یا یہ مارے جانے والے ہوتے تھے، تو انڈیا کی مختلف ویب سائٹس جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، اور ہم اس لیے ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ اس کو را آپریٹ کرتی ہے، تو اس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ کل پاکستان کے شہر کراچی کے اندر ایک اور شخص بقول ان کے جہنم واصل ہو جائے گا، تو اس کے اگلے دن وہ کلنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا اور ڈسپوز آف ہو گیا۔ اور وہ جو کسی زمانے میں الطاف بھائی کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کی امانت اللہ کے پاس پہنچا دی گئی، وہ اس طرح کی باتیں اس کے اوپر رومن اردو کے اندر یا رومن ہندی کے اندر لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ اس میں اگر ہم لوگوں کا ذکر کر لیں تو اس طرح وہ آپ کو یاد آئے گا کہ نواب شاہ کے اندر ایک سلیم رحمانی صاحب کوئی صاحب تھے، ان کا مرڈر ہوتا ہے۔ ماضی میں کوئی 20-30 سال پہلے وہ لشکر طیبہ سے منسلک رہے ہوئے تھے۔ کراچی میں عبدل زاہد عرف ابراہیم ظہور مستری، یہ فرنیچر کی اس میں کام کرتے تھے، لوکل جو بندہ کوئی بھی ہنرمند مزدور ہو سکتا ہے وہ تھے۔ ماضی میں ان کا جیش محمد سے تعلق رہا ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں بشیر احمد عرف امتیاز عالم جو ہیں، یہ کشمیر کی اندر جدوجہد کرنے والی حزب المجاہدین کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوتا ہے۔ پھر جناب ریاض احمد راولہ کوٹ میں 2023 کے اندر، اور اسی طرح شاہد لطیف صاحب جو ہیں وہ سیال کوٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ قصور کے اندر بھی 1 یا 2 اٹیمپٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ 2 سال کے اندر اس طرح بے گناہ قتل کیے جا رہے تھے، کم از کم انہوں نے پاکستان کے قانون کے مطابق تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، تو پھر ہم اس کے اوپر شور کیوں نہیں مچا رہے تھے؟ اس میں 2 وجوہات ہمیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے اندر پھنسے ہوئے تھے،
اور دوسری یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ اس لیے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو FATF کی جو ایشیا پیسیفک کی بنی تھی ٹاسک فورس، اس کو انڈین ہیڈ کر رہے تھے اور میجورٹی اس میں ان کے انفلوئنس کے تحت لوگوں کی تھی، تو پاکستان کو ایسے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اور ان دنوں کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بھی رومانس چل رہا تھا انڈیا کا امریکہ کے ساتھ، اور وہ تھا کوائڈ 4 کا، اور اس کے اندر انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل تھے. انڈیا نے اس کوائڈ 4 کا کور لے کے بہت ساری ٹیکنالوجی بھی امریکن سے ماٹھی ایکوائر کی. اچھا، وہ کوائڈ 4 بنایا اس لیے گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ سامنے جائے اور چپیڑیں کھائے. انڈیا نے کوئی 2-3 دفعہ چپیڑیں کھائیں، اپنے کوئی 50-50 100 بندے مروائے، چپیڑوں سے ہی مروا لیے، مطلب لالا جی کو چپیڑیں ہی وجیاں تھے، آج یہاں نہیں ہو گئے. تو وہ چپیڑیں کھائیں اس نے، اس کے بعد اپنا بہت سارا علاقہ بھی چائنا کو دے دیا، اور اس کے بعد پھر ہاتھ بھی جوڑ دیے لالا جی نے کہ بس معافی دے دو. تو علاقہ واپس نہیں کیا چائنا نے، ٹھیک ہے، بندے بھی واپس نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ معافی دے دی اس نے، اور اس کے بعد یہ سیز فائر کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اب جب انہوں نے چپیڑیں کھانے سے انکار کر دیا انڈیا نے چائنا سے، تو امریکہ کا مفاد بھی ختم ہو گیا. امریکہ کا مفاد تو یہ تھا نا کہ کھان پین نو پاک پری تے تون پڑھان نو ریچ، تو انڈیا اپنے بندے مرواتا رہے، چائنا کو ٹک لائی رکھے، اس کو چھیڑتا رہے. تو وہ جب لالا جی کی جو ہیں وہ دھوتی خراب ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہ کام نہیں کرتے. تو نتیجے کے طور پہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا. ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے کہ مین وائل یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ اوپر نیچے مرڈر کیے جاتے ہیں. جب انڈیا دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس نے یہ سارے کام کر لیے ہیں اور کسی نے چوں تک نہیں کی اور کسی نے اس کے اوپر شور نہیں ڈالا، تو اس نے پھر اپنے آپ کو نا، مطلب اس نے اپنے مسل ایکسرسائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ادھر بھی رابطہ کرنا شروع کر دیا، اپنا جو پورا پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر آزادی خالصتان کے 2 جو متعلقین ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. جسٹن ٹروڈو صاحب اس کی تحقیقات کرواتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور وہ ایک قتل کے تو شواہد بھی سامنے لے آتے ہیں، اور باقاعدہ پریس کانفرنس ان کے فارن منسٹر بھی کرتے ہیں، اور ان کے وزیر اعظم جو اس وقت ہیں جسٹن ٹروڈو صاحب وہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ پوری فائل بنا کے تو انڈیا بھی آتے ہیں، اور انڈیا آ کے ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور پھر جا کے امریکی صدر کو شکایت بھی لگاتے ہیں. امریکی صدر کو یاد آتا یہ تو ساڑھے والے بھی کام پہ پایا ایسی انہوں نے. پتہ چلتا ہے کہ را کے آفیشل جو کہ ڈپلومیٹ کے کور کے اندر امریکہ میں متعین تھے، وہ وہاں پہ خالصتانی سکھوں کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور وہاں پہ کرائے کا کوئی قاتل جو تھا اس کے ساتھ ان کی گفتگو وہاں کی FBI کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کو بھنک پڑ جاتی ہے جو سو کالڈ انڈین ڈپلومیٹ ابلیغ را ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ بھی اپنا کیس بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہوتے ہیں یہ نئی دلی سے ٹریول کر کے چیک ریپبلک پہنچتے ہیں، اور چیک ریپبلک کے اندر جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایڈوائز پڑی ہوتی ہے امریکہ کی ریکویسٹ کہ اے بندہ جڑا نا اے بڑا بڑا فسادی گا جی، دہشت گرد گئے تو اے ساڈے حوالے کر دو. تو وہ جناب وہاں پہ اس کو چیک ریپبلک حکومت گرفتار کر لیتی ہے، اور مطلب کہ اس کے بعد ان کا وہاں کی عدالت کی پوری پروسیڈنگ کی جاتی ہے. تو پچھلے ہفتے اس کی حوالگی کا فیصلہ عدالت دے دیتی ہے کہ ہاں اس کو امریکہ کو تو نہ دو، امریکہ کے حوالے کر. امریکہ کے حوالے ہوتے ہی نا پھر ایک خبر اور میڈیا کے اوپر اپیئر ہوتی ہے کہ لندن کے اندر ایک مرڈر ہوا تھا سکھ کا پچھلے سال، اور وہ بھی تحریک خالصتان کی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے وہ سردار جی بھی. تو اس کے حوالے سے 7 جو ہاؤس آف کامن کے ممبرز ہیں انہوں نے ایک وفد بنایا ہے، اور وہ جا کے وزیر داخلہ سے ملیں گے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ اس قتل کے اندر بھی انڈین ڈپلومیٹ ابلیغ را ایجنٹ جو ہیں، جو کہ باقاعدہ انڈین گورنمنٹ کے ملازم تھے، وہ ملوث تھے ان کی سازش کے اندر. تو اس کے اوپر اس معاملے کو اٹھایا جائے. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے بعد آج ہمیں یہ پریس کانفرنس نظر آئی ہے سائرس قاضی صاحب کی. اب میں نے ایک صاحب سے ڈسکشن کی اس حوالے سے جو اس پہ ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کشمیر کے ڈیسک کے اوپر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ پروبیبلٹی کیا یہی ہے کہ جب ہم اس وقت چونکہ FATF میں پھنسے ہوئے تھے, ہم کسک نہیں سکتے تھے, تو ہمارے وہ بندے ماری جا رہے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ والا اب چونکہ باقی لوگوں نے پکڑ لیا ہے, تو اب ہم نے کہا ہم بھی اپنی آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا, می ٹو والی سلسلہ ہم کریں نا. انہوں نے کہا کہ شاید ایسا ہی ہو, لیکن ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات بتائی, اور یہ بات جو ہے وہ ہے جس کے لیے میں نے آج کا ولاگ یہ کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ انڈین اس دہشت گردی کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیوں لے جانا چاہ رہے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے جس کہ افغانستان کے اندر بڑے کے ساتھ کارڈیل ریلیشن قائم ہو چکے ہیں, وہ حقانی نیٹ ورک جس کے خلاف بک بک کرتے انڈین میڈیا کے اینکرز کے گلے خشک ہوتے تھے, وہ حقانی نیٹ ورک اس وقت انڈیا کی آنکھ کا ستارہ بن چکا ہوا ہے. اور وہ مطلب ہے کہ ان کے صاحب مطلب کہ چشم و چراغ کو حقانی خاندان کے حقانی نیٹ ورک کے بانی حقانی صاحب کے چشم و چراغ کو بھارتی ایمبیسی UAE میں کے اندر اپنے نیشنل ڈے کے اوپر انوائٹ کر رہی ہے اپنے بما بیگم کے. تو یہ کارڈیل ریلیشن کی بحالی کی نشانی ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہو چکا ہوا ہے. تو پہلے انڈیا نے افغانستان کے ذریعے آنے کی کوشش کی, اگے حافظ بیٹھا سی, تو پتہ حافظ دا ہاتھ بڑا سخت ہے, تو وہ پھینٹ شینٹ لگی ان کو. پھر انہوں نے ایران کے ذریعے آنے کی کوشش کی, ایران کو بھی ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ہی ٹھپ دیا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھپ دیا اس کو بھی, ٹھیک ہے, اگو 2-4 چپیڑیں کرا کے تو گھر واپس بھیج دیا. تو اب وہ اس اگریشن کو اگلے سٹیپ پہ لے جاتے ہوئے کوئی خود حرکت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, تاکہ مودی صاحب اگلے الیکشن کے اندر کوئی ٹرافی پیش کر سکیں. اور ٹرافی انہوں نے وہی ابھینندن کی طرح کی پیش کرنی ہے, ایتھے میدان میں چپیڑا کھا کے جانیاں نے, ہار کے جانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ جا کے نعرے لگا دینا ایسی جیت گئے ایسی جیت, ٹھیک. تو وہ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیکسٹ سٹیپ پہ اگریشن جانے لگا تھا, تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس پریس کانفرنس کے اندر اتنی ارجنسی کیوں تھی, کیونکہ اس طرح کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ اگلے 15 دن کے اندر انڈیا کی طرف سے ہمیں نظر آ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹرانزیشن چل رہی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پچھلی حکومت جا چکی ہے, اگلی نے ابھی آنا ہے. اس سے پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی مزید جو ہے وہ بالا کوٹ ٹائپ کا ڈرامہ کر کے, تو وہ شور ڈال کے اور ایک جعلی قسم کی ٹرافی جو ہے وہ جناب نریندرا مودی صاحب کے ہاتھ میں تھما دے, اور وہ پورے انڈیا کے اندر دھومیں مچاتے پھریں. 2-3 فلمیں بنائے راہ جو ہے اس کی فنڈنگ کر کے, اور مودی صاحب کا اگلا الیکشن جو ہے نا وہ 2/3 اکثریت سے آئے. کوئی اس طرح کی تھا کہ وہ اگلے سٹیپ پہ لے جانا چاہ رہے تھے, تو اس کو پہلے ہی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے, یہ بتا کے کہ یہ نہ صرف کہ دنیا بھر کے اندر دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے بھارت, بلکہ پاکستان کے اندر اس نے دہشت گردی کی ہے, اور یہ اس کے فٹ پرنٹس ہیں جو ہم نے ان کے حوالے کرنے ہیں, یا ہم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں, اور دنیا کو بتایا ہے کہ انڈیا ایک روگ سٹیٹ ہے, یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. اس کے سرکاری ملازمین دوسرے ملکوں میں جا کے تخریب کاری کرنے کے لیے, دہشت گردی کرنے کے لیے, تباہی اور بربادی کرنے کے لیے باقاعدہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اور ساڑھے کول تے جناب وہ پہلے بھی پیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ابھینندن تو ہم نے چائے پلا کے واپس بھیج دیا تھا, وہ جو دوسرا ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تحفہ, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کیس ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب رہیں اور انڈیا کو اس طرح کا پنگا لینے سے باز رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو محفوظ رکھے, آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.